السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کے ساتھ ہمارا روزہ صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا ہے، اس مسئلے کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھ لیا ہے تو آگے چل کر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دوپہر میں یا شام سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ روزہ صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ جان لیجئے دوستو کہ آپ کو ان تمام مسائل کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان تمام مسائل کی جانکاری سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ باتیں بتلاتے ہیں کہ ناپاکی کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ناپاکی کب کب انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ناپاکی اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ نے روزہ اسٹارٹ نہیں کیا، روزہ شروع نہیں کیا، یعنی سحری سے پہلے تک۔ مان لیجئے رات میں مرد اور اس کی بیوی نے ہم بستری کی وجہ سے یہ دونوں لوگ ناپاک ہو چکے ہیں، جنابت ان کے اندر آ چکی ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے یا کسی لڑکے یا کسی لڑکی نے ہم بستری نہیں کی ہے اور ان کو احتلام ہو چکا ہے، احتلام ہونے کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہو چکا ہے سحری سے پہلے۔ ان دونوں صورتوں میں ان دونوں لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سحری شروع کرنے سے پہلے، سحری کھا لینے سے پہلے اچھی طرح غسل کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب غسل کرو گے تو انتہائی اطمینان کے ساتھ مکمل سنتوں کی رعایت کے ساتھ غسل کر سکتے ہو، یعنی حلق تک پانی پہنچانا، غرغرہ کرنا، اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، یہ جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر آپ اسی وقت عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا روزہ اسٹارٹ نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ روزہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ پانی حلق کے اندر تک پہنچائے، یعنی غرارہ کرے۔ اسی طرح ایسی صورت میں ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات پیش آ چکے ہیں کہ رات میں آپ ناپاک ہو چکے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ غسل کر لیں۔ خدا نخواستہ آپ نے رات میں غسل نہیں کیا، سحری سے پہلے غسل نہیں کیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اگر ناپاکی کی حالت میں آپ سحری کھاتے ہو اور روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہو تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو آپ اپنے دماغ سے، اپنے دل سے باہر کر دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ یہ نماز کی طرح ہوتا ہے، جیسے نماز ہماری بنا طہارت کے، بنا پاکی کے صحیح نہیں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا روزہ بھی بنا طہارت کے، بنا پاکی کے صحیح نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ نماز بہرحال آپ کی درست نہیں ہوتی ہے جنابت کے ساتھ اور نجاست کے ساتھ، لیکن روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناپاکی اور نجاست کے ساتھ اگر آپ نے روزہ اسٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، تو بہرحال آپ کا روزہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک اپنے دل میں پیدا نہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادہ دیر تک ناپاک اور نجس رہنے کی وجہ سے جو گناہ ملتا ہے یہ گناہ رہے گا، لیکن اس کا اثر آپ کے روزے پر نہیں پڑے گا۔ اب ناپاکی کی جو دوسری صورت ہے وہ اس وقت پیش آ سکتی ہے جب کہ آپ نے روزہ رکھ لیا۔ الحمدللہ جس وقت آپ سحری کر رہے تھے تو بالکل پاک تھے، لیکن جب آپ نے سحری کر لی، نماز فجر ادا کر لی، فجر کی نماز کے بعد جس وقت آپ آرام کر رہے تھے اس وقت اگر آپ کے ساتھ ناپاکی والا معاملہ پیش آتا ہے، ظاہر بات ہے ایسی صورت میں آپ ہم بستری تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ہم بستری کر لی ہے، جان بوجھ کر ہم بستری کی ہے، تو اس صورت میں ہم بستری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد ہونے کی وجہ سے اس کی قضا بھی رکھنی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب قضا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟
قضا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے اس ایک روزے کو بعد میں رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے اور رکھنے ہیں، اور ان 60 روزوں کے درمیان آپ کو بالکل ناغہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے کفارہ۔ تو آپ روزہ رکھنے کے بعد ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ آرام کر رہے تھے، نیند کی حالت میں آپ کو احتلام ہو چکا ہے، آپ نجس ہو چکے ہیں، ناپاک ہو چکے ہیں، تو اس ناپاکی کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جب ان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ کھانے پینے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ روزے کے دوران چاہے فجر کے بعد ہو، ظہر سے پہلے ہو، ظہر کے بعد ہو، شام سے پہلے ہو، اگر آپ جنوبی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا روزہ بالکل ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، فوراً آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد نمازیں وغیرہ جو باقی ہے ان نمازوں کی ادائیگی کر لیں۔ یہ ہو گئی نجاست اور ناپاکی کی دو صورتیں۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا روزہ بالکل ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ اب جو نجاست انسان کے ساتھ لگتی ہے اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت، اس کے ساتھ حیض والا معاملہ پیش آ جائے۔ روزہ رکھ لیا ہے عورت نے، سحری مکمل ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا دن بھر میں کسی بھی وقت اگر اس کو حیض کا خون آ جاتا ہے تو اس صورت میں اس عورت کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب جب تک اس عورت کو حیض کا خون جاری رہے گا اس وقت تک وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ جتنے روزے اس کے حیض کے دنوں میں جا چکے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرے گی، پلس جس دن اس کے ساتھ حیض کا معاملہ پیش آیا ہے روزہ رکھنے کے بعد شام سے پہلے تک جو روزہ اس کا چھوٹ چکا ہے اس روزے کی بھی قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نجاستیں ہو سکتی ہے، ان نجاستوں کے ہونے کی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو یہ تمام چیزیں غلط فہمی ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو آپ بالکل کھائے نہیں، پیے نہیں، جیسے ابھی تک آپ اپنا وقت گزار رہے تھے ویسا ہی وقت گزارتے رہے، اور کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے اپنے علماء کرام سے ضرور رابطہ قائم کرے، یا پھر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ خاص طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ اس میں بہت آسان الفاظ کے اندر اور تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں ناپاکی کے اعتبار سے ایک غلط فہمی یہ بھی آ جاتی ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم استنجا کرتے ہیں، بڑا والا جو استنجا ہوتا ہے، اگر استنجا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سراسر غلط فہمی ہے۔ استنجا کرنے کی وجہ سے آپ کے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جس وقت سحری کر رہے ہوں سحری سے پہلے ہی استنجا سے فارغ ہو جائیں تاکہ دن بھر آپ کا بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ وقت گزر سکے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے سحری سے پہلے استنجا نہیں کیا ہے، یا استنجا کرنے کے باوجود دوپہر میں، صبح میں یا شام سے پہلے استنجا کی حاجت آپ کو پیش آئی ہے تو ضرور استنجا کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے روزے کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ استنجا میں مبالغہ نہ کرے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پانی لے رہے ہو تو پانی لیتے وقت پانی اتنا اوپر چڑھا دینا کہ جہاں سے ناپاکی نکلتی ہے، بیت الخلاء کی جو گندگی ہے وہ گندگی جس حصے سے نکلتی ہے وہاں پر اس طرح پانی چڑھا دینا کہ وہ جس نالی سے ناپاکی نکلتی ہے اس ناپاکی کے اندر پانی چلا جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ ہے، اس لیے فقہاء کرام نے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ خامخواہ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ بہت کم حالات ایسے ہوتے ہیں جب پانی انسان کے اندر پہنچ جاتا ہے نیچے کے حصے سے۔ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ استنجا سے فارغ ہو گئے، پانی لینے کا ارادہ کر رہے ہو
تو پانی لینے کے وقت اگر آپ اپنے جسم کو مکمل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں سے نجاست نکلتی ہے وہ حصہ باہر کی طرف آ جاتا ہے، اور جب آپ زور سے نیچے سے پریشر کے ساتھ پانی ڈالتے ہو تو وہ پانی اوپر چڑھ سکتا ہے، ایسی حالت میں روزہ فاسد ہوتا ہے۔ ویسے عام حالات کے اندر لوگ استنجا کرتے ہوئے ایسا کام نہیں کرتے، اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیے، استنجا کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کا روزہ نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ خاص طور پر عورتوں کی جانب سے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے چھوٹے بچے کو، جس نے ابھی پاخانہ کیا ہے یا اس نے پیشاب کیا ہے، اس کے پاخانے یا پیشاب کو دھلتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں تو ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل غلط فہمی پر مبنی ایک بات ہے۔ بالکل آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ جب آپ خود استنجا کرتے ہو، جب آپ خود پیشاب اور پاخانہ کرتے ہو اور اپنی گندگی اور ناپاکی کو دھو دیتے ہو، اس کی صفائی کرتے ہو، اس کام میں بھی آپ کے روزے پر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، آپ کے روزے پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ اپنے بچے کی استنجا دھلا رہے ہو، اس کی ناپاکی کو دور کر رہے ہو، تو اس وقت بدرجہ اولا آپ کے روزے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اطمینان سے آپ بچوں کی صفائی کر سکتے ہیں، ان کے ٹوائلٹ کی صفائی کر سکتے ہیں، ان کے کپڑوں کو دھل سکتے ہیں، مطمئن رہیے آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ امید ہے کہ یہ چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے اور عام طور پر ہمارے درمیان غلط فہمیوں کے عنوان پر پھیلتی چلی جاتی ہے، یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔